بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد العالمين الحق له صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ مدد غیرنا مدد دوبار سونے کفت منے آئینی را اے خدا دیو خدا. تقریر کی مجھے اندر بالکل شکست نہیں ہے. حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو تقریر سے پہلے جیسے کارروائی ہوتی رہی اس کے دوران میں سوتا رہا. نیند پوری نہیں ہوتی ہے اور کاموں کی اس قدر کثرت رہتی ہے اور یہ غیر ضروری پروگرام کھانے پینے والے دوڑ بھاگ والے جو ہے اس قدر ہو جاتی ہے کہ پھر بولنے کی ہمت نہیں ہے. میں نے ہرنیا کا آپریشن کرایا ہے, اس وجہ سے بھی میں اب بولنے کے قابل نہیں رہا. یہ کیا کیا جائے کہ کوئی عذر بھی پذیرا نہیں ہوتا ہے اور قبول نہیں ہوتا ہے اور مجبور کیا جاتا ہے, زبردستی بتایا جاتا ہے. میں بالکل بولنے کے قابل نہیں ہوں. صرف اصول برکت کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں اور کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے, لہذا کچھ وقت گزاری مجھے کرنا ہے. مجھ سے میرے عزیز مولانا صاحب امجدی محبوب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور عشق رسول صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے موضوع پر کچھ گول دو میں نے حصول برکت کے لیے کچھ آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ میں سنائی دیتا ہوں. تقریر کی بات نہیں بن رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید اور ان کی حمایت اپنی طرف کی روح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی پوری زندگی اس آیت کریمہ کا مظہر. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی تاریخ ولادت اسی آیت کریمہ سے استخراج کرنا ہے.
یعنی جس تاریخ میں، جس دن میں، جس سن میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پیدا ہوئے، اس آیت کریمہ سے ان کا سال ولادت نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ایسا نقش فرما دیا تھا کہ ان کے دل سے، ان کی زبان سے، ان کے قلم سے ایمان کے وہ جلوے ظاہر ہوئے کہ آج ہم اور آپ اور ہند و پاک کے تمام اہل سنت والجماعت ان جلووں سے چمک رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ایمانی زندگی کا ایک جلوہ ہے کہ وہ خود ایمان سے منور ہوئے اور ایک جہان کو ایمان کے جلووں سے منور کرتے۔ ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اشعار کی روشنی میں ایمان کو معلوم کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور الہ کیا ہے محبت رسول کی، اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ گاؤ ہر کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی صفت بیان کی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ نبی علیہ السلام لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ تو قرآن کریم نے کفر کو اندھیری سے تعبیر کیا اور ایمان کو نور سے تعبیر کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اسی نور کی تفسیر کر رہے ہیں جس نور سے ایمان مراد ہے، اسی نور کی تفسیر کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نور الہ کیا ہے محبت رسول کی، اور جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ گاؤ ہر کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ گاؤ ہر کی ہے۔ اور ایمان والے جانتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، جان ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے ایمان ہی نہ ہوتا۔ تو حضور کے ہونے سے، حضور کے دم قدم سے، حضور کے بتانے سے ہم نے جانا ایمان کیا ہے۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ روح ایمان ہے، عین ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہی پیغام رہا زندگی بھر، یہی پیغام دیتے رہے، یہی سناتے رہے، اور یہی سناتے سناتے اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جاتے۔ اور یہ صرف ان کا پیغام نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ جو قرآن سے اور حدیث سے معیت ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو اگر تمہیں اللہ کی محبت ہے فاتبعونی، تم مجھ سے محبت کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب ہوگا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو اے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے، کنبے والے، اور وہ مال جو تم نے کمایا، اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تم کو ڈر ہے، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیارے ہوں فَتَرَبَّصُوا، تو ٹھہر جاؤ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، بے حکموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان یہ ہے کہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مومن دنیا اور جہان سے زیادہ چاہیے۔ ان کی محبت ساری دنیا سے، سارے جہان سے، تمام چیزوں سے زیادہ ان کی محبت آدمی کے دل میں۔ یہی حدیث کی تعلیم ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اللہ حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے بچے سے، اس کے باپ سے اور تمام دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تعلیم رہی، اور ان کے اوپر عشق رسول کا ایسا غلبہ ہوا، اور مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ایسی چھاپ پڑی کہ شاعروں نے تو اس کو بیماری سے بھی تعبیر کیا ہے، روگ سے بھی تعبیر کیا ہے، غم سے بھی تعبیر کیا ہے، اور کیا کیا الفاظ سے جو ہے اس کو تعبیر کیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔
فرماتے ہیں اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. مومن کو ہمیشہ یہ تمنا رہنا چاہیے کہ میرا سب کچھ حضور کی خاطر میرا سب کچھ قربان ہو جائے. اور سرکار ابراج جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ایمان پر ایمان کی شان ہی یہ ہے. جب ایمان دل میں رچ جاتا ہے بس جاتا ہے تو حضور صلی السلام کی رویت, حضور کی ملاقات, حضور سے وصال, حضور علیہ السلام سے ملاقات کی خاطر جو ہے آدمی کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر وہ جان سے بھی گزر جائے تو جان چلی جائے کہ حضور کا دیدار. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ الروح فدا تفضل حرفا یکشولا جگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے. الروح فدا تفضل حرفا, جان تیرے قربان ہے, یہ جان جل رہی ہے فضل حرفا تو اس کو اور جلا. یک شعلہ جگر برزن عشقا, ایک شعلہ اور جو ہے اس میں بڑھا دے. میرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان کے پیارے چلا. اب دیکھو غالب نے کہا تھا کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ عاطف غالب, عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ عاطف غالب, یہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. دیکھو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عشق جو ہے وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. دنیا والوں کا عشق جو ہے ان کے ہوش کو دیتا ہے, لیکن مدنی سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عشق جو ہے جس کو مل جاتا ہے وہ ایسا ہوش والا ہوتا ہے. ان کا دیوانہ وہ ایسا ہوش والا ہوتا ہے کہ سارے ہوش والے جو ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ اپنے ہوش نہیں کھوتا ہے. وہ ایسا عاقل ہوتا ہے, ایسا عاقل ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے دانشور جو ہے اس کی سمجھ کے آگے, اس کی عقل کے آگے ان کی سمجھ کے کیسے سمجھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عشق میں بول رہے ہیں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عشق میں بول رہے ہیں, لیکن ان کا عشق جو ہے وہ کیسا ہے, اللہ اکبر. ان کا عشق ایسا ہے کہ دھوئے میں بھی, رات کے اندھیرے میں بھی, بے خیالی میں بھی کوئی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے کے باہر نہیں. وہ بول رہے ہیں عشق میں, لیکن وہی بات بول رہے ہیں جو مصطفیٰ نے فرمائی, وہی بات بول رہے ہیں جو ان کے رب نے فرمائی. ان کی بولی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمان ہے. حدیث میں آتا ہے عشق مصطفیٰ کی شان کیا ہے, سبحان اللہ. وہ نور الہ جسے رسول کی محبت کا حضرت اعلیٰ حضرت نے ہے, وہ ایمان جسے اعلیٰ حضرت نے رسول کی محبت کہا, اور وہ ایمان جو خود جو ہے اپنا تعارف محبت رسول کی حیثیت سے جو ہے ہر مومن کے وجدان میں کراتا ہے. تو اس ایمان کی کیا کیفیت ہے, قیامت کے دن پل صراط پر
جب مومن گزرے گا تو صراط کے نیچے جہنم ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس راہ سے گزرنا ہے تو گزرنے والے گزریں گے، کس کی مدد کے سہارے گزریں گے؟ انہی کی محبت کے سہارے گزریں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے احمد مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب گزرنے والا گزرے گا، ایمان والا گزرے گا، رسول کو چاہنے والا گزرے گا، رسول کو مختار ماننے والا گزرے گا، رسول کو اللہ کا حبیب ماننے والا گزرے گا، رسول کو سید البشر ماننے والا گزرے گا، تمام انسانوں کا سردار ماننے والا گزرے گا، اور رسول کریم رسول گرامی وقار اللہ تبارک و تعالی فرما کو علوم اولین و آخرین کا جاننے والا مان کر کے جب مسلمان گزرے گا، مانتا ہوا جب گزرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا عالم سے جہنم پکارے گا، دیا اے مومن تو جلدی سے گزر جائے، اس لیے کہ تیرا نور جو ہے، یہ کہ تیرا نور الحدی یہ میری لپٹ کو بجھائے دیتا ہے، اس نے میری لپٹ کو بجھا دیا ہے تو لپٹ تو ہوگی لیکن اس کو گرمی نہیں ہے، اس کی گرمی جو ہے اس کو محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ وہ نور ہے جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ یسعیہم بین ایدیہم، تو ان کے سامنے جو ہے ان کا نور چلے گا۔ یہی ایمان جو ہے اس کو منور کر دیا جائے گا، ایمان جو ہے لوگوں کے سامنے چلے گا۔ جب نور کو جہنم میں دیکھے گا تو کہہ دے گا کہ جلدیا مومنوں کا ہنگا نور کا بھی ہے، مومن تو گزر جا جلدی سے، اس لیے کہ تیرے نور نے میری لپٹ کو بجھا دیا۔ تو اعلیٰ جو فرماتے ہیں کہ عشق تیرے سب سے جلنے سے چھٹے سب سے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یہ اعلیٰ کی تعریف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تعلیم کیا ہے؟ ان کے عشق نے یہ تعلیم ہم کو دی کہ دعویٰ عشق کا اسی وقت سچا ہوگا کہ انہیں کے ہو کرتے رہو، انہیں سے رشتہ رکھو، انہیں سے اپنی نسبت جو ہے مستحکم کرو، اور انہی کا ذکر کرو، انہی کی سنو اور انہی کا ذکر کرو، اور انہی کی نسبت سے جس کو چاہو ان کی نسبت سے چاہو، اور جس کو نہ چاہو تو انہی کی خاطر نہ چاہو، جس کو چاہو ان کی خاطر چاہو، جس کو چھوڑو ان کی خاطر چھوڑو، جس کو پکڑو ان کی خاطر پکڑو، اور جس کو چاہو ان کی خاطر چاہو۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ آج کہتے ہیں دنیا والے کہ اعلیٰ حضرت نے بڑی سختی تھی، بے شک اعلیٰ حضرت کی تو تعلیم ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ خود قرآن کی تعلیم ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ سے جو بیگانے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں،
ان کے اوپر وہ سخت ہیں رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر رحیم کریم ہیں، مہربان ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے اس تعلیم کی جیتی جاگتی جو ہے تصویر کے زندگی بھر جو ہے یہی تعلیم تھی، زندگی بھر ان کی یہی تعلیم رہی، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہی تعلیم دیتے ہوئے، یہی وصیت کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ان کی کیا وصیت تھی؟ دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے بیٹوں کو پتھر مارے اس کو چھوڑ دینا، جو میرے بیٹوں کو گالی دے اس کو چھوڑ دینا، میرے خاندان والوں کو ستائے اس کو چھوڑ دینا، بلکہ ان کی وصیت کیا رہی؟ ان کی وصیت یہ رہی، فرماتے ہیں کہ میں جانے والا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ کون آئے اور تم کو کیا بتائے، میرا دین و مذہب، میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، کتابوں میں جو ان کا دین و مسلک ہے، جو ان کا دین ہے، وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ لائے، جس پر صحابہ کرام قائم رہے، اور جس پر ہر زمانے میں علماء کاملین، اولیاء عارفین جو ہے قائم رہے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے درجہ بدرجہ ان تمام علماء سے اور عرفاء سے لے کر کے ہم تک پہنچایا، اس دین پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، اور اس معاملے میں کسی پر اعتماد نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے دو صاحبزادے جو دونوں اپنے زمانے کے آفتاب و محتاب تھے، حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہما ورضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما عنا، تو اپنے دین و عقیدے کے بارے میں کسی پر اعتماد نہیں کیا، اور یہ وصیت فرمائی کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ مطلب کیا تھا؟ اشارہ دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر معاذ اللہ جو میرا عقیدہ ہے، جس عقیدے کو میں نے پھیلایا اور زندگی بھر جو ہے جس عقیدے کو میں نے دل سے لگایا اور جس عقیدے پر میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ دین و ایمان جو ہے، یہ میرا دین و ایمان جس کو کتابوں میں، جس کی توضیح کتابوں میں میں نے کر دی ہے اور وہ جس کی وضاحت میں نے کتابوں میں کر دی ہے، معاذ اللہ اگر میرے خاندان کا کوئی فرد جو ہے اس عقیدے پر نہ ہو تو ہر کوئی اس کو مت ماننا کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ رسول کی عظمت جس کے دل میں جو ہے ذرا برابر جو ہے دل کے برابر جو ہے رسول کی عظمت جس کے دل میں کم پاؤ تو اس سے دل کا توڑ کر کے الگ ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارا باپ ہو، چاہے وہ تمہارا بیٹا ہو، چاہے وہ تمہارا کیسا ہی قریبی عزیز ہو، اور چاہے وہ کتنا ہی جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو ہے معزز ہو، معظم ہو، اس کو جو ہے ہرگز جو ہے اس سے کوئی تعلق مت رکھنا۔ یہ ہے ایمان، یہ عشق رسول ہے، اور یہ وہ عشق رسول ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں جو ہے سبحان اللہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله۔ ایسے عاشق رسول تھے کہ لوگوں کو جو ہے ویسی دنیا تک عشق رسول کی تلقین کر گئے، عشق رسول کی تلقین کر گئے۔ قرآن کریم بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان کو نہیں پاؤ گے کہ جو آخرت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تم نہیں پاؤ گے، جو لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ ان کی محبت ہو اللہ و رسول کے دشمنوں سے، یعنی مومن وہ نہیں ہوگا جو اللہ و رسول کے دشمنوں سے محبت رکھے۔
تو یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اس رسول تھا، اور یہی اعلیٰ حضرت کی تلقین تھی، یہی ان کی تعلیم تھی. اسی پر قائم رہنا جو ہے وہ ہر فرد سے اہم فرض ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد آپ لوگ مناتے ہیں، ان کے منتشر ہیں، ان کے متوسر ہیں اور ان کا دامن تھامے ہوئے ہیں. تو اگر آپ لوگ سختی سے ان کی تعلیمات پر قائم رہیں تو الحمدللہ آپ کا جو ہے اس دنیا میں کوئی بال بیتا کرنے والا. قرآن کریم کا ارشاد ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ارے دنیا کی طرف اس پر جا رہی ہے وہ مت دیکھو. علیکم انفسکم، اپنے نفس کو سنبھالو، اپنی جان کی خبر فکر کرو. لا یضرکم، اور تمہیں جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا. گمراہ ہونے والا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب کہ تم راہ پر قائم رہو. مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رہو گے تو دنیا کی چاروں طرف جو ہے تمہارے چاروں طرف آندیاں گمراہیوں کی اور باطل فرقوں کے فتنے اٹھتے رہیں، آندیاں چلتی رہیں، لیکن تم ثابت قدم رہو گے تو تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. تو اسی مسلک پر جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جس مسلک کی اطاعت کی، جس مسلک کی ترویج کی، جس مسلک پر آپ قائم رہے دنیا اور دنیا سے جس مسلک پر آپ گئے اسی مسلک پر قائم رہنا یہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فرض ہے. یہ طریقہ اگر جو ہے سلامت ہے اور یہ مسلک سلامت ہے تو نماز بھی سلامت ہے، روزہ بھی سلامت ہے، حج بھی سلامت ہے، زکات بھی سلامت ہے، اور یہ تمام اعمال جو ہے وہ صحیح ہیں. اور اگر وہ نہیں ہے تو 1000 حج کوئی کر لے، 1000 روزے رکھ لے، لاکھوں روزے رکھ لے، کروڑوں نمازیں پڑھ لے، لیکن کچھ کام نہیں آئے گا. دیکھو ابلیس نے جو ہے ایک سجدہ نہیں کیا، زمین کا ایک چپا جو ہے اس نے جو ہے سجدوں سے بھر دیا اور اتنی عبادت کی کہ آج کل کے جو ہے جماعت والے جو ہے وہ اگر ان کو عمر دے دی جائے اور وہ مر کے بھی بالفرض مر کے تو کسی کو دنیا میں آنا نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض بمحض معال اگر ان کو یہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ وہ مر کے بھی دیے تو بھی جو ہے اس کے برابر عبادت نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس نے جو ہے اتنے سجدے کیے لیکن کوئی سجدہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. نبی کے لیے، نبی کی تعظیم کے لیے اللہ نے جو سجدہ اس سے جو ہے نبی کے لیے جو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے طلب کیا تھا اس سے اس نے انکار کر دیا تو کوئی سجدہ جو ہے اس کا قبول نہیں ہوا. تو سجدہ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو صرف جہت سجدہ تھے، جیسے کہ کعبہ جو ہے وہ نماز کی جہت ہے، جہت قبلہ ہے. اگر کوئی کعبے کو یہ سمجھ لے کہ میں معاذ اللہ رب العالمین کعبے کی عبادت کر رہا ہوں تو کافر ہے. عبادت اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اور کعبہ جو ہے کعبے کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو بعینی بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جہت سجدہ بنایا تھا، ان کی تعظیم کا حکم دیا تھا. اور عبادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے تھی، اسی کے لیے ہے. اللہ اکبر. لیکن اس نے جو ہے اس سجدے سے انکار کر دیا تو اس کے وہ کروڑوں بے حساب سجدے جو ہے اس کے منہ سے مار دیے گئے. گیا ابلیس مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے 1000 سال سجدے میں سے سر مارا. کیا مارا؟ دیکھو ابلیس جو ہے وہ منکر نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ موحد تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا. تو ان کو اسی توحید جو ہے آج بھی مسلم کرتے ہیں. ایسی توحید کا وہ حامل تھا، آج بھی جو ہے اس جیسی توحید کے کچھ لوگ جو ہے حامل ہیں.
وہ مانتے ہیں لیکن تعظیم نبی سے انکار ہے. تعظیم نبی سے انکار ہی نہیں بلکہ توہینیں لکھ رہے ہیں, چھاپ رہے ہیں اور ان پر اصرار ہے. جو توہینیں کر گئے ان کو مقتدا و پیشوا جانتے ہیں, مانتے ہیں. تو میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے بدلنے والا نہیں ہے. جو شیطان کے لیے تھا, جو شیطان کی روش کے لیے اس پر سے چل رہا ہے, وہ جو قانون شیطان کے لیے تھا وہ شیطان کی روش پر چلنے والوں کے لیے وہ قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیم رہی اور ان کی تلقین رہی, اور انہوں نے عملی طور پر جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ عشق رسول جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے, ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں, سنی کس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی عظمت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے جو نہیں تو مرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمیں آپ کو زندہ رکھے اور اسی مسلک اہل سنت والجماعت پر ہمارا اور آپ کا اس دنیا سے سفر فرمائے اور اس دنیا سے ہمیں کسی مسلک پر اٹھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا الحمد کے نیچے ہم کو اٹھائے اور ان کی شفاعت ہمیں مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.